کچھ لوگ 11 کو قربانیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ 12 کو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں 12 کی عصر تک قربانی، اس کے بعد نہیں۔ ایک دو ائمہ کے نزدیک 13 کو بھی قربانی ہے، اور وہ 13 کی بھی عصر تک کہتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اگر کسی کو جلدی ہے میدان منا سے نکلنے کی، جو ایام تشریق ہیں جن میں قربانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 12ویں کی عصر کو جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک رات اور ٹھہر جائے کہ میں 13 کو یہاں سے نکلوں، اللہ کہتے ہیں ومن تاخر، اگر کوئی تاخیر کر لے تو فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ دن آ گئے 3-4، جن دنوں میں پورے سال میں روزہ رکھنا حلال، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام۔ پھر نمبر 2، کل 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر کچھ ائمہ کے نزدیک چاند کی 12 کی عصر تک، اور جن ائمہ کے نزدیک 13ویں کو بھی قربانی ہوتی ہے، ان کے نزدیک 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تو ہے ہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ان دنوں میں ان تکبیرات کو پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے رہو، اللہ بڑا ہے۔ کل فجر کی نماز سے لے کر 12 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 بار یا 3 بار ان تکبیرات کو پڑھنا واجب میں آتا ہے، بعض علماء کے نزدیک سنت میں آتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 13 کی عصر تک یہ سنت میں آتا ہے۔ اس تکبیر کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھ لو ایک دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے 2 دفعہ اللہ اکبر، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔